بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار تکبیر اسپیشل کے ساتھ فرحان اسلم آپ سب کو تکبیر ٹیلی ویژن کے ناٹنگھم اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہے. کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اسی ایک خطے کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو کہ لہو رنگ ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، اور جہاں کے باسیوں پر زندگی کا جو دائرہ ہے وہ انتہائی تنگ کر دیا گیا ہے. گزشتہ چند ہفتے بھی ان پہ آگ و خون کی بارش ہوتی رہی، لوہا برستا رہا، بارود برستا رہا، اور گھر کتنے ہزاروں لوگوں کے سروں سے ان کی چھت چھین لی گئی. سینکڑوں لوگ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. کتنی مائیں ہیں جن کی کوکھ اجڑ گئی، اور کتنی بہنیں ہیں جن کے بھائی ان سے جدا ہوئے. کتنی اور خواتین ہیں کہ جن کے سہاگ ان سے چھین لیے گئے. اور یہ سب کچھ ہوا ظاہر کہ غزہ میں، وہ علاقہ جو کہ محصور ہے گزشتہ کئی برسوں سے. ایک جانب اسرائیل ہے تو دوسری طرف مصر نے سرحد بند کر رکھی تھی، جو اب بہرحال کھول دی گئی ہے مصر میں حکومت کی تبدیلی کے بعد. گزشتہ روز بھی ہم نے آپ سے بات کی. ہماری ایک ممتاز چیریٹی برطانیہ کی اسلامک ہیلپ، جس کے روح رواں اس کے چیئرمین جناب علامہ مسعود عالم الازہری اس وقت غزہ کے دورے پر ہیں، اور غزہ کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے کل بھی ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا، اور آج بھی ہمارے خوش نصیبی ہے کہ جناب علامہ مسعود عالم الازہری ہمارے ساتھ ٹیلی لائن پہ موجود ہیں، اور ٹیلی لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے غزہ سے براہ راست. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس تکبیر اسپیشل میں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی. علامہ صاحب بہت ممنون، رات کا وہاں پہ خاصا لیٹ یہ وقت ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. کل آپ نے اس صورتحال پر روشنی ڈالی غزہ کی، اور جو آپ نے نقشہ کھینچا ظاہر ہے کہ وہ روح فساں تھا کہ بہت ہی مشکل ہے، ادویات بھی نہیں ہیں، خوراک کی انتہائی قلت ہے، موسم انتہائی سرد ہے، اور بہت سی مشکلات کا غزہ کے میرے بہن بھائیوں کو، ماں بیٹیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ خصوصاً اس وقت وہاں ریلیف کے کاموں میں بہت مشغول ہیں. میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کچھ نیا اپڈیٹ ہے جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے غزہ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آج نا فرحان بھائی جی. میرے زندگی کا ایک مشکل ترین دن تھا. اللہ یعنی میں اگر اللہ نے جو مجھے 40 سال 41 سال کی زندگی دی ہے، جی، یہ آج شاید ایک آدھ دن اس طرح کا دن کبھی کو پہلے گزرا ہو کہ میں اس کو مشکل ترین اپنی زندگیوں میں سے کہوں، ورنہ رب کا بڑا احسان رہا ہے میرے اوپر. الحمدللہ. تو میں اگر یاد کروں تو وہ زلزلے کا وقت دن بنتا ہے جب زلزلہ آیا تھا 2005 ٹھیک 2005 کا ایک دن، اور آج کا دن بہت کربناک تھا میرے لیے، بہت کربناک تھا. اللہ اللہ. یعنی میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں جب گفتگو کرنا شروع کر رہا ہوں نا جی تو میرے الفاظ آج میرا ساتھ نہیں دے پا رہے. صحیح. یعنی میرا دل، میرا دماغ، میری حالت، جس کرب سے میں اس وقت گزر رہا ہوں، آج صبح سارا جو گزرتا رہا ہوں، اور شاید اگلے کئی دنوں تک یہ کرب میرے اوپر سوار رہے، اللہ اللہ. اور میں شاید اپنے آپ کو اس سے پھر نہ بچا سکوں. یہ کربناک دن تھا میرے لیے. اللہ. مشکل، میری زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے جو اب میں کہتا ہوں آج کا دن سے سب سے مشکل ترین تھا. اللہ اپنا رحم فرمائے. یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ ضبط کر سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. یہ میں اس کیفیت سے، اس ڈگر سے آج گزرا. اللہ اللہ. اس کی وجہ آج میں نے تقریباً پورا دن جو ہے نا جی شفا ہاسپٹل میں گزارا. صحیح. پہلے ڈاکٹروں کے ساتھ ویسے ملاقاتوں میں، یہ وہ میں کیا آج کے دن کے لیے چاہیے، کون سی میڈیکیشن نہیں چاہیے، ان کا بندوبست کیا. کچھ نہیں تھیں کل جو ہمیں کہیں تھیں ایجپٹ سے منگوائیں، یہ ساری. تو آج کی زیادہ تر ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بچوں کی میڈیکیشن کی تھی، ٹھیک، جو ہم نے ان کو سپلائی کرنی تھی. صحیح. اور ساتھ میں نے کہا چلو میں بچوں کی میڈیکیشن ہے تو جراحت الاطفال جو ہے، جو بچوں کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر بچے یہ زخمی جو ہیں، اس کو میں وزٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا صحیح. ایسے کرنے تک، اس سٹیپ ان کرنے تک مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا یہ مشکل ہوگا میرے لیے. صحیح صحیح.
اور جو وقت گزر رہا ہے جوں جوں اور یہ رات طاری ہو رہی ہے اور مشکل میرے لیے ہوتا جا رہا ہے. اللہ اللہ صحیح. اور جو آپ ساتھ فوٹیج بھی میں نے آپ کو بھیجی آج دیکھیں گے، اس کے اندر خاص کر اینڈ کے اوپر جی ایک بچی کی جو شہید ہو گئی اس کی تصویر ہے جی نہال کی. صحیح. فرحان بھائی اس نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا اپنے ہاتھ سے. اللہ. وہ اسٹریچر کے اوپر ہے، ہم، آنکھیں اس کی کھلی ہیں، جسم اس کا پورا لہو سے لت پت ہے. اللہ اللہ. عمر اس کی 6 یا 7 سال کی ہوگی. اللہ اللہ. پھول جیسا اس کا چہرہ ہے، خوبصورت اس کی رنگت ہے، ماشاءاللہ. خوبصورت اس کے بال ہیں، گڑیوں جیسی، حوروں جیسی. وہ موم کی بچی ہے، لیکن اس کا وکٹری کا نشان لت پت خون کی لاش کے اندر آخری لمحے مجھے لگتے ہیں اس کی زندگی کے. اللہ. لیکن ساتھ وہ پیغام دے کے جا رہی ہے، لوگوں مر کے میں ہاری نہیں ہوں، میں جیت گئی ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مر کے لوگ ہارتے نہیں جیتتے ہیں، جی شہادتیں دے کر لوگ ہارتے نہیں جیتتے ہیں. واہ بلا شبہ بلا شبہ. یہ ویسی جیت ہے جس طرح حسین کے لیے اصغر کی جیت تھی. واہ بلا شبہ بلا شبہ سبحان اللہ. یہ ایسی ہی جیت ہے جو کربلا کی سرزمین کی جیت تھی. صحیح فرمایا. یہ ہار نہیں ہے، یہ میری وکٹری کا نشان ہے. واہ سبحان اللہ. یہ میں زندگی ہار کے نہیں جا رہی ہوں، میں زندگی جیت کے جا رہی ہوں. ٹھیک فرمایا ٹھیک فرمایا ٹھیک فرمایا. آخری یہ تصویر میں نے جب آتے آتے تو وہ کربناک تصویر آپ بھی دیکھیں گے آج کی فوٹیج کے اندر بھی اس کو، وہ نا آج مجھے جینے نہیں دے رہی. اللہ اپنا فضل فرمائے. کہ غزہ کے لوگوں کو چھوڑیں، مردوں کو چھوڑیں، گھروں کو چھوڑیں، بچوں پہ جو کربلائیں گزر رہی ہیں نا وہ بڑی المناک ہے. جی تصویریں بھی ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پر اب دکھائی دے رہی ہیں، اور علامہ صاحب جس بچی کا ذکر کر رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھتے جائیں گے ہسپتال کا دورہ ہے، جس کی تصاویر ایک ونڈو پہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، اور دوسری جانب لائیو ہمارے ساتھ غزہ سے بات کر رہے ہیں چیئرمین اسلامک ہیلپ جناب علامہ مسعود عالم الازہری. اور رقت آمیز مناظر آپ فرما رہے ہیں وہاں کے تھے، اور خصوصاً چیریٹی کا کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے معزز دوست ہیں مشکلات ہی میں جاتے ہیں، وہ انسانیت جب سسک رہی ہوتی ہے، انسانیت مشکل میں ہوتی ہے، وہاں پر جا کر یہ کام کرتے ہیں. لیکن ایسے مناظر کہ جس سے وہ شخصیت بھی آپ دیدہ ہو جائے کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں مشکل مناظر دیکھے ہوں. یہ دوسرا موقع میں انہیں طویل عرصے سے جانتا ہوں. 2005 میں جب پاکستان میں کشمیر میں زلزلہ آیا اس وقت یہ آپ دیدہ ہوئے اور اس حد تک غمناک ہوئے کہ آخر کار ان کو دل کا دورہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت و زندگی عطا فرمائی اور یہ اس بیماری کے باوجود بھی وہاں پر ساری سرگرمیاں کرتے رہے. اور اب غزہ میں آج ہمارے ساتھ یہ لائیو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور آج بچوں سے ملے اور بچوں کی حالت زار دیکھ کر ایک بار پھر آپ دیدہ ہیں، اور وہاں پر بچوں نے زندگی جو جن کو ملنی چاہیے تھی، جو معصوم کلیاں تھیں جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. اسکرین پہ آپ ان کی تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب بہت مشکل مناظر ہیں، آپ اور میں بچوں والے ہیں، اللہ نے ہمیں ننھے سے پھول دیے رکھے ہیں. فرحان بھائی نا جی بچی جو ہے نا بیٹی جی میری کمزوری ہے، صحیح صحیح شاید کسی اور کی بھی ہو. ٹھیک کہا آپ نے. میں نہ اس کا درد برداشت کر سکتا ہوں، نہ میں اس کا دکھ برداشت کر سکتا ہوں. یہ محبت ہے والدین کی. صحیح صحیح. کوئی بھی بچی ہو، ٹھیک. میں اپنی بچی کی بات نہیں کر رہا صرف. صحیح. کوئی بھی بچی ہو نا، میں اس کا دکھ اور درد اور چیخ نہیں برداشت کر سکتا، اور شاید کوئی شخص بھی نہ کر سکتا ہو کہ اللہ نے بچی کو اتنا معصوم پیدا کیا ہے. جی. اور جب میں ان بچی کو دیکھ رہا تھا نا تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی تھی، اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت.
کہ جب جس بچے قرآن کہتا ہے نا کہ جب وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے صحیح. تو وہ بچی قیامت کے دن سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قتل کرنے والوں کس گناہ کی سزا میں مجھے تم نے قتل کیا تھا. اللہ اللہ. تو یہ بچہ غزہ کے بچے جو 55 کے قریب مرے ہیں اور ان میں زیادہ تر بچیاں تھیں، صحیح. وہ بھی قیامت کے دن اس اسرائیلیوں سے اور ہم مسلمانوں سے بھی سوال کریں گے صحیح کہا. کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ارے تم مسلمانوں تو زندہ موجود تھے اربوں کی تعداد کے اندر، صحیح صحیح. کھاتے پیتے تھے، اور ہم معصوموں کے پاس ہمارے دفاع کے لیے کچھ نہ تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ اسرائیلی بم ہمیں میزائل کس گناہ کی پاداش میں قتل کرتے رہے. صحیح فرمایا صحیح فرمایا. تو آج جب میں وہاں پر گیا اس کے اندر اور بچوں کو ملا، جی. اور زیادہ تر آج دکھ کی بات یہ تھی کہ جو زخمی تھیں جن کو مجھے ملنے کے اتفاق زیادہ تر بچیاں تھیں. اللہ. یعنی ان کو ہم نے گفٹ بھی دیے، چاکلیٹس بھی دیں، ساتھ کیش بھی دیا، جی. جو ہماری توفیق تھا اللہ نے دی. لیکن ان سے بات کرتے ہوئے نا جی. بعض بچے ایسے تھے زخمی جو تھے اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں. اللہ اللہ. ظاہر. کئی بچوں سے میں ملا جو بالکل شل ہیں، صحیح فرمایا. اپنی کلاس کے ٹاپ کے بچے تھے پڑھنے والے، اب شل ہیں، شل ہو گئے ہیں زخموں کی وجہ سے. کئیوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں پورے. اللہ اکبر اللہ. کئی بچے تو آپ کو چیختے ہوئے جب ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے. صحیح. اب بھی کہ جب جنگ کو ختم ہوئے چند دن ہو گئے ہیں. صحیح کہا. وہ ٹراما سے باہر نہیں آئے، اس سے بہت سارے بچے ٹراما سے باہر نہیں آ پا رہے. صحیح کہا. اللہ نے شفا عطا فرمائے، اللہ نے شفا عطا. یہ وہاں پر اندر کی جو ان کی کیفیت تھی، لیکن قربان جو ان کی میں ماؤں پہ میں سلام عقیدت سلام محبت ان کو پیش کرتا ہوں. واہ سبحان اللہ. کہ سیدہ زینب کے کردار کی مالک تھی، حوصلے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی زبان پہ شکایت نہ تھی. واہ سبحان اللہ. زیادہ تر میری ملاقات ہوئی ماؤں سے ہوئی وہاں پر ساتھ. صحیح صحیح. ان کی زبان پہ شکایت نہ تھی اپنے بچوں کے لیے. بالکل صحیح. اور آج میں نے ایک نیا مقام دیکھا ہے کہ یہ مائیں صبر کے مقام پہ نہ تھی، شکر کے مقام پہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر اور شکر میں فرق ہے. جی صحیح کہا. شکر مصیبت کے اوپر شکر یہ اگلا مقام ہے. ٹھیک. یہ حسینیت نے ہمیں سکھایا تھا، یہ سیدہ زینب نے ہمیں سکھایا تھا کہ زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے اور شکر ساتھ بجا لا رہی ہیں کہ مولا اس امتحان کے ہمیں تو نے قابل سمجھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ہے کہ صبر کرنے، مولا تیری تو نے یہ مصیبت نازل کی، ہم صبر کرتے ہیں اس کے اوپر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر کا مقام ہے. اس سے اگلا مقام یہ کہ شکر ہے مولا تو نے اس امتحان کے ہمیں قابل سمجھا، سبحان اللہ. اور اس امتحان میں ہمیں سرخرو کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں. سبحان اللہ. صحیح. یہ مقام شکر ہے، صبر سے آگے مصیبت سے گزرتے ہو. بالکل ٹھیک کہا بالکل ٹھیک کہا. تو میں نے ان ماؤں کو آج مقام صبر کے ساتھ ساتھ مقام شکر پہ بھی پایا. واہ واہ واہ. کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا، ہمارے اوپر آزمائش لے آیا. صحیح. اللہ نے اس تکلیف کے لیے ہمیں ہمارے خاندانوں کو چنا، ہم صبر بھی کرتے ہیں اس کے شکر گزار بھی. بالکل صحیح بالکل صحیح. اس لیے آج کا یہ دن ایک درد کا دن تھا. صحیح. اور جو باپ بھی ہو، بے اولاد والا بھی، اس کے لیے آج کا دن مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو ہاسپٹل میں سے آج جو میرا دن گزرا، ان بچوں کے ساتھ بات کی، گفتگو کرتا رہا، ان کے ساتھ کوشش کی کہ وہ بات کریں. بات تو بالکل بعض بچے نہیں کرتے تھے. ٹھیک. ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم سی آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں. اللہ. توتلی زبان ان کی، میری زبان ان میری کانوں میں گونج رہی. صحیح. ان کے زخمی چہرے، ان کے زخمی سر، ان کے معصوم جسموں سے یہ ٹپکنے والا خون جو ایک دن غزہ کے لیے ضرور اور فلسطین کے لیے ضرور
بیت المقدس کے لیے ضرور آزادی کی صبح کو لے کر آئے گا انشاءاللہ. معصوموں کا خون رائے گا نہیں جاتا. بلا شبہ بلا شبہ. اور اس جنگ میں ڈاکٹر صاحب سے جب میری وہاں پر ایک سے ملاقات ہوئی جن کو میں نے آج میڈیسن حوالے کی وہاں پر جی بات کرتے رہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ 450 بچے زخمی ہوئے ہیں. صحیح. جو شفا اسپتال میں ہے اس وقت. مختلف ہسپتالوں میں مختلف میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیے. لیکن زیادہ تر کیونکہ اٹیک غزہ اس میں مختلف ایریا ہیں، خان یونس کا ایریا ہے، غزہ کا ایریا ہے، رفح کا ایریا ہے. جی ٹھیک ہے. تو موسٹلی غزہ کی یہ ایریا افیکٹڈ تھے. 450 موسٹلی اس شفا کے اندر ہی آتے تھے پہلے، پھر یہ آگے ٹرانسفر کرتے جاتے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ 450 کا فگر ہے 1000 کے اوپر جو زخمی ہوئے ان میں سے 450 چلڈرن ہیں. صحیح. زخمی ہونے والے بچے. ٹھیک بالکل ٹھیک. اور سارے چھوٹے آپ ان کی عمروں کو دیکھ رہے ہوں گے، شاید آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوں. چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں سارے. صحیح. کوئی 8-10 کا مجھے نظر نہیں آیا، سارے 6-6 7-7 8 سال کی عمر تک کے نظر آئے. بڑی عمر کا کوئی نظر نہیں آیا. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو یہ ایک آج درد کی داستان تھی، درد کا لمحات تھے اور صبر کے ایک لمحات تھے اور لوگوں کی شکر کا ایک نیا انداز تھا. بلا شبہ بلا شبہ. ایسی جگہ پر جا کر علامہ صاحب ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا ہے اور پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور یہاں وہ مائیں کہ جن کے بچے ان کے سامنے لہو میں لت پت پڑے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور پھر شکر کا اظہار کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش کے قابل سمجھا ہے. اور ہم شاید اخلاقی مدد کیا تھوڑی بہت اگر مالی مدد بھی کرنی پڑ جائے تو ہم بہت احسان جتاتے ہیں اور بڑا مشکل خیال کرتے ہیں کہ چند پاؤنڈ ہمیں شاید جو ہم نے ویکینڈ پہ جا کے کھانے پہ اڑا دینے ہیں اتنے پیسے بھی ہم شاید بچوں کی مدد کے لیے یا بڑوں کی مدد کے لیے نہیں دے پاتے. اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم بے حسی کے اس میں سمجھتا ہوں کہ اب عروج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ شاید اس کے بعد اور مزید پستی کوئی نہیں ہوگی. اور یہ جو ابھی منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے تصویروں میں بھی دیکھا اور جناب علامہ مسعود عالم الازہری ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر جو غزہ سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. 450 بچے زخمی حالت میں ہسپتالوں میں ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بچے ہوں گے کہ جو معمولی زخم سے زیادہ جن کو زخم آئے. معمولی زخمی تو ظاہر ہے کہ وہ ہسپتالوں میں لگژری ہے وہاں پر ایک بہت بڑی ادویات نہ ہونے کے برابر ہیں اور اسپتال میں بیڈ بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہاں پر معمولی زخمی بچے داخل ہو سکیں. سو یہ سیریس زخمی ان کو زیادہ زخم پہنچے وہ بچے ہیں اور جو ابھی تک ٹراما کا شکار ہیں اور جو جنگ میں جو بم برستے رہے ہیں اور وہ خوف سے ابھی بھی اس شدت سے وہ لرز رہے ہیں. بہت سے بچے بہت چھوٹے معصوم بچے چند برس کے 4-5 سال 6 سال کی عمر معصوم عمر ہوتی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ انہیں کس جرم کی پاداش میں سزا مل رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے شاید انہیں اس کا بھی پوری طرح سے اندازہ نہ ہو. اسلامک ہیلتھ کے چیئرمین جناب علامہ مسعود عالم الازہری ہمارے ساتھ ہیں. ادویات کے حوالے سے آپ بات فرما رہے تھے علامہ صاحب. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مصر نے کچھ اپنا بارڈر وہاں پہ سنا ہے کہ ریلیکس کیا ہے تو ادویات کی جو سچویشن ہے اسلامک ہیلتھ کیا اس معاملے میں کیا کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، کیا آپ اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہمیں جو لوکل مل رہی ہیں یہاں سے ہم خرید کے ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں، سرکاری ہاسپٹلس جو ہیں. اچھا جی. کچھ ہمیں جو نہیں ملتی تو ہم ایجپٹ سے، کائرو سے، عریش سے منگا کر وہاں پر مہیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ بنیادی ضرورت ہے کیونکہ جتنا بھی ان کے پاس سٹاک تھے نا کچھ قسم میں اویلیبل تھا سارا ان کا فنش ہو گیا تھا ایمرجنسی میں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. پہلے آلریڈی کیونکہ یہ سیج میں رہ رہے ہیں سالوں سے. صحیح کہا. آلریڈی ضروریات پہلے پوری نہیں ہو پا رہی. ٹھیک. جس دن میں رفح سے انٹر ہوا تو میری ان کے ہیلتھ منسٹر سے ان سے ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر ملاقات ہوئی. میرا جان پہچان ہے تھوڑی بہت جی. تو وہ بھی اسی حالت کے لیے جا رہے تھے، اسی پریشانی کے لیے جا رہے تھے کہ ہمیں میڈیسن کی شدید قلت ہے کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں آگے. جی. بخار یہ وہ پھر بمنگ ہوئی ہے یہ وہ حالات ہیں زیادہ ہوں گے تو ہمارے لیے ہاسپٹل کو سنبھالنا ناممکن سا نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اپنی ہاسپٹل کو سنبھال تو جتنی بھی ان کے لیے مدد کی جائے میڈیکل کے حوالے سے اس حوالے سے تو یہ سب سے اہم ترین کام ہے جس کی ضرورت ہے اب یہاں پر. بالکل ٹھیک ہے جناب. تو اب مصر کی طرف سے بارڈر انہوں نے اس میں نرمی کر دی ہے، اب سامان آرام سے آ جا رہا ہے حضور؟ بہتری ہے حسنی مبارک کے معاملے میں. اب حالات کے اندر بہتری ہے، انٹری مل جاتی ہے، چیزوں کو اندر آنے دیتے ہیں.
لیکن اتنی بھی فراوانی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں یا ہم لوگ سمجھتے ہوں. یعنی کہ آزادی اتنی نہیں ہے کے ساتھ ہے، یہ وہ احوال ہیں وہاں کے. لیکن پہلے سے صورتحال آپ سمجھ رہے ہیں کہ قدرے بہتر ہے. پہلے سے بہتر ہے، پہلے جنگ کی نسبت سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. پہلے جنگ کی حالت میں تو صرف ٹنل ہی راستہ تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو بھی بار بار ڈھونڈ کے بند کیا جاتا تھا. مصر کی جانب سے سننے میں آیا تھا. آپ تو بہرحال خود کیوں غزہ پہلے بھی تشریف لے گئے ہیں، اس لیے آپ زیادہ بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. علامہ صاحب کو ایک جو آسانی میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک میں خصوصاً فلسطین میں کام کرنے کی ہے، عربی آپ بالکل اہل زبان کی طرح بولتے ہیں، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ آپ ان کی بات فرسٹ ہینڈ سمجھ لیتے ہیں. ہم اگر ٹرانسلیٹر بیچ میں ہو تو آدھی بات شاید اس طرح سے وہ جذبات نہ پہنچ پائیں جس طرح سے آپ صحیح زبان میں پہنچتے ہیں یا بالکل اصل حالت میں آپ تک آتے ہیں. سو علامہ مسعود عالم الازہری کیونکہ خود جامعہ الازہر سے الحمدللہ فارغ التحصیل ہیں، سو عربی زبان پہ دسترس ہے انہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو کام ہیں چیریٹی کے ان میں بھی انہیں ریلیف کے کاموں بھی آسانی ہوتی ہے. اگر اجازت دیں علامہ صاحب تو میں وہ ویڈیو جو آج آپ کی جانب سے ہمیں موصول ہوئی اس کا پہلا حصہ میں ضرور ساتھ ساتھ اسکرین پہ چلانا چاہوں گا تاکہ آج کیا کچھ ہوا، جو ادویات آپ نے تقسیم کی اور جو دیگر معاملات ہیں وہ اسکرین پہ بھی ہمارے دوست دیکھ پائیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ساتھ اس کو بھی چلا دیتے ہیں، ان کے اوپر جو آپ کا سوال ہو وہ بھی ساتھ لیتا رہوں گا. جی ضرور. تو میں اب ویڈیو ابھی ان تمام دوستوں سے میں جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اسکرین پر، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں غزہ کے جو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. اور آج کے دن ظاہر ملاقاتیں جہاں پر آپ کی ہوئی ہیں، میرے خیال میں ہسپتال کے باہر کے کچھ مناظر ہیں. آپ ایک بلڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں کھڑے ہو کر، ڈاکٹر صاحب وہاں سے تشریف لائے ہیں. کیا آپ نے ادویات کتنی مقدار جو ہے ان کے حوالے ہوئی ہے، اور مستقبل کا کیا آپ کا پلان ہے یہاں کا؟ جتنی وہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک سسٹرز جہاں پر ہیں، جو سارے ڈاکٹرز ہیں، ان سارے چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. مختلف ہاسپٹل سے جو ان کو آرڈر آتا ہے مل جاتا ہے. یہ آج کا جو انہوں نے آرڈر ہمیں دیا کہ یہ آپ دیں ہمیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے دے دیا. ہمارے پاس اپنا بھی ایک اسٹاک موجود ہے جس سے ہم ان کو بھیجتے رہتے ہیں. الحمدللہ. یہ مین وہاں کا ذریعہ ہے. تو آج ان کا جو آرڈر تھا کہ یہ چیزیں آپ ہمیں پہنچائیں، آج یہ ہماری یہ ڈیلیوری تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو آج موجود تھا میں ساتھ چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو گفتگو کر رہے ہوں گے، یہ وہاں کے مین انچارج ہیں ایمرجنسی کے. صحیح. تو یہ پڑے ہوئے رشین سٹیٹس کے ہیں. اچھا جی. میرے خیال میں یوکرائن کے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یوکرائن کے پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور کل جس ڈاکٹر کی میں نے آپ کو سٹوری بیان کی تھی کہ بی بی سی نے بھی اس کو کیا ہے، وہ بھی اسی ہاسپٹل کے اندر کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک. میرا دل تھا اس سے ملنے کے لیے، لیکن یہ تصویریں دیکھنے کے بعد مجھے حوصلہ نہیں ہوا. سچی بات کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، میرا دل تھا، میں نے ان کو کہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو پائی، حوصلہ نہیں ہو پایا کہ میں جا پاؤں اس کے پاس. یہ ہسپتال کے اندر کے مناظر اس وقت ہم دکھائی دے رہے ہیں. آپ کوریڈورز میں بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور یہ بچی روتی ہوئی ایک اسکرین پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے. یہ تکلیف کی شدت ہے یا وہ خوف ہے، یہ بتانے سے میں قاصر ہوں. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال پائیں گے؟ بچی کے بازو پہ پورے پٹی بندھی ہوئی ہے ایک سائڈ پر، اور سینے پر بھی ہمیں کوئی بینڈیج نظر آ رہی ہے. اور یہ پوری بچی جو ہے نا زخمی تھی، زخمی حالت کے اندر ہے. اور وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ اچانک رونا شروع کر دیتی ہے. صحیح. یہ بھی اس وقت بھی بچی کی کیفیت تھی تو بالکل کبھی خاموش ہو جاتی، کبھی اچانک سونا شروع کر دیتی ہے. بالکل صحیح. اور ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کر پا رہی ہے. اللہ. میں نے بھی کوشش کی اس سے بات کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن بالکل ٹراما کی یہ کیفیت میں بچی موجود ہے وہاں پر. بالکل روتی صرف ہے اور کوئی گفتگو نہیں کرتی. بالکل صحیح. یہ اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کے کچھ اور بچے بھی تھے جو ساتھ اس کے شہید ہوئے ہیں. صحیح. اور ان کے بھی اثرات شاید اس پر ہوں. اسی وقت سے بچی ہاسپٹل کے اندر موجود ہے، اور یہ آپ پر حالت دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ زخموں کی کیفیت کے اندر ہے. جی، آپ کسی خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں، میرے خیال میں دوسرا بچہ ہے جس کی والدہ سے میرے خیال میں آپ بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ بچہ بھی ظاہر کہ زخمی ہے جو ہسپتال میں ہے، اور آپ شاید احوال دریافت کر رہے ہیں اس کی والدہ سے. والدہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بچے کے کس طرح ہوا، کس طرح. یہ تمام تقریباً لوگ جو ہے نا میزائل سے اسٹرائک شدہ ہیں. ٹھیک. ان کے گھروں کے اوپر میزائل گرے ہیں. کسی کو یا میزائل کا ٹکڑا لگا ہے، بچوں کو ادھر جو پڑے ہوئے ہیں، یا گھر کی کچھ چیزیں لگی ہیں، یا شیشے کے ٹکڑے لگے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس کیفیت میں سے یہ سارے بچے گزرے ہوئے ہیں، اور ساری مائیں ان کی گزری ہوئی ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو جناب یہ اس وقت مناظر آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. لائیو ہماری گفتگو ہو رہی ہے چیئرمین اسلامک ہیلپ جناب علامہ مسعود عالم الازہری سے.
اور غزہ کے دورے پر ہیں اس وقت، اور وہاں کے جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کی تنظیم کی جانب سے اس کی نگرانی کے لیے خود تشریف لے گئے ہیں وہاں پر، اور یہ آج انہوں نے چلڈرن وارڈ جو ہے شفا ہاسپٹل کا اس کا آج دورہ کیا، اور وہاں پر جو زخمی ہونے والے بچے ہیں ان میں تحائف تقسیم کیے، ادویات اس سے پہلے ہسپتال کی انتظامیہ کے حوالے کی، اور مالی مدد کی ان بچوں کی جو اس وقت مشکل میں ہیں، ان کے اہل خانہ کی۔ ایک اور بچہ ہمارے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے جس کے سر پہ پٹی بندی ہے بہت بڑی ساری، اور اس کا سارا جو کھوپڑی ہے نا جی اوپر کی، جی یہ ساری چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اچھا اللہ معاف کرے۔ بالکل، یہ کتنا معصوم سا، کتنا خوبصورت سا یہ چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا معصوم سا بچہ ہے، بڑا ذہین سا بچہ، بڑا حوصلے والا بچہ تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے جی اس پہ، خدا اس کو حوصلہ دیا، لیکن اس کا سارا سر کے اوپر کا حصہ جو ہے نا وہ نکل گیا کھوپڑی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کے دماغ کو بالکل بچا لیا ہے، اللہ اکبر، دماغ کو اس کے ذرا سی بھی تکلیف نہیں آئی۔ سبحان وہ اللہ، حفاظت کرنے والا پتہ نہیں کہاں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں آپ، زندگی دینے والی اللہ کی ذات پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی موت اسی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے جی غزہ کے باسیوں کی یہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، اس آزمائش سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بچہ ہے میرے خیال میں جو جس کے بھی سر پر چوٹ ہے، پٹی موجود ہے، اور یہ میرے خیال میں سائیڈ پہ بالکل لیٹا ہوا، کوئی بات سننے کے لیے جی سائیڈ پہ بالکل، بیڈ میں سیدھا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا بالکل سائیڈ پر پیروں والی طرف بچہ لیٹا۔ یہ بھی نفسیاتی کیفیت میں سے گزر رہا ہے بچہ، اور یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، شاید میرے خیال میں ہارڈلی کو 2 برس کا 3 برس کا بچہ ہوگا۔ سارے چھوٹے بچہ آپ نے دیکھا، 6 سال کے 7 سال کے زیادہ سے زیادہ ان کی عمریں ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جی ایک اور بچی بھی اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہے نیلے کپڑوں میں، جو جس کی والدہ بھی بچی کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بھی چند برس کی بچی ہے، بہت چھوٹی سی، جس کی آپ مزاج پرسی کر رہے ہیں اور تحائف دے رہے ہیں آپ بچی کو، اور میرے خیال میں ہارڈلی 2-3 برس بھی ہوگی عمر اس بچی کی، جو اس وقت اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پہ بھی زخم ہیں، اور شاید وہ ڈرپ کے لیے جو کینولا جسے ہم کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اصل زخم جو ہے نا کیا نام ہے، وہ ہپس کے تھے۔ اچھا جی، جو یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ظاہر انہوں نے کور کیے ہوئے ہیں، بچی ہے تو اس کو کور کیا، اصل اس کے پاؤں کے اور ہپس کے زخم ہیں جو بچی کی اس کیفیت کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، بالکل ٹھیک ہے جناب، بالکل ٹھیک ہے۔ سو یہ کچھ مناظر آپ اسکرین پر دیکھ رہے تھے ابھی ہاسپٹل کے، اور اب ہسپتال کے باہر کا منظر ہے جو اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور آج جیسے کہ جناب علامہ مسعود علم الازہری فرما رہے تھے کہ جو ادویات کی وہاں پر قلت ہے شدید، اور خصوصاً جو بچوں کا ادویات کا مسئلہ ہے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور ان ادویات کے لیے ظاہر ہے کہ اسلامک ہیلپ آپ لوگوں کے تعاون سے جہاں تک ہو سکے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل آپ نے ایمبولینسز کا ذکر فرمایا، اور ایمبولینسز کے حوالے سے آج آپ ہسپتال بھی گئے، کیا ایسا اکوپمنٹ ہے ادویات کے علاوہ جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت؟ یعنی میں رہوں گا، باہر نہیں جانا چاہوں گا، بچوں کے موضوع پہ ہی رہوں گا۔ ضروریات تو بہت زیادہ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، پانی بھی ایک مین ضرورت ہے، کھانا بھی مین ضرورت ہے، لیکن اسی پہ رہوں گا کہ ہاسپٹلس کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہے، اور ایمبولینس میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ایسی چیز ہے جو لائف سیونگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بچے جو بچے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آج، جی یہ ان ایمبولینسز کی وجہ سے ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ ایمبولینسز نہ ہوتی تھی ہاسپٹلوں تک بھی شاید نہ پہنچ پاتے، صحیح کہا، صحیح کہا، یہ اپنے گھروں کے اندر ہی مر جاتے بچے۔ اللہ معاف کرے، یہ دوائیاں نہ ہوتی تو شاید یہ آپ کو آج زندہ نظر نہ آتے۔ صحیح، یہ 450 بچے جو زخمی ابھی تک ہی موجود ہیں، شاید یہ مر چکے ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسئلہ یہ ہے فرحان اسلم صاحب جی کہ سوال یہ ہے ان بچوں کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ ٹیررسٹ ہیں؟ کیا انہوں نے اسلحہ اٹھا رکھا ہے؟ کیا یہ اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں؟ صحیح کہا، یہ صرف دہشت پھیلانے کے علاوہ اپنا ان کے دل اور دماغ پہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن ان پہ یہ دہشت بیٹھتی نہیں ہے۔ صحیح، ان کے دلوں کے اندر، ان بچوں کے، ان کے والدین کے دلوں میں ایمان اور پختہ ہوتا ہے اس سے، صحیح کہا، صحیح کہا، صحیح کہا، اور ان کے دلوں میں لڑنے کا جذبہ اور بلند ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات مجھے یاد ہے، میں نے نا چند سال پہلے بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، چند سال پہلے، جی قیدیوں کے حوالے سے تھی کہ جو قیدی تھے جو اسرائیل کی، تو ایک ماں کا انہوں نے انٹرویو کیا، وہاں پر قیدی تھی، ٹھیک، اور اس کے 6 بچے شہید ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ، اس طرح کل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی خاندان کے 12 بچے مرے ہیں، جی، اور اس کو میں ملنے گیا جی، تو 6 بچے شہید ہوئے۔ ٹھیک، اس
کے انٹرویو کرنے والا اس سے پوچھتا ہے